صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمرهم شورى بينهم. صوبہ سندھ سے عبید اللہ ہزاروی، مسئول وحدت المدارس، ترجمان اشاعت التوحید والسنہ صوبہ سندھ، آپ کے سامنے مخاطب ہوں. میرے پاس اس وقت صوبہ سندھ کے امیر شیخ مولانا حسین علی صاحب دامت برکاتہم اور صوبہ سندھ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد زاہد صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں. آج 14/3/2023 کو ایک ہنگامی اجلاس ہوا اشاعت التوحید والسنہ صوبہ سندھ کے ارکان اور ذمہ داران کا. اجلاس میں حالیہ فتویٰ بنوری ٹاؤن سے جماعت اشاعت التوحید والسنہ کے خلاف جو شائع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں ساتھیوں نے اپنے مختلف آراء اور تجاویز کا اظہار کیا. اس سلسلے میں امیر صاحب اور ناظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ 12 رکنی ایک کمیٹی قائم کی ہے اور اس فتوے کے اختیارات اور ذمہ داران کے ساتھ ملاقات اور اس کے فیصلے امیر صاحب نے اس کمیٹی کے 12 رکنی افراد کے حوالے کیے ہیں، جو عبید اللہ، مولانا زاہد صدیقی صاحب، مولانا وارث شاہ صاحب اور صوبہ سندھ کے امیر مفتی حامد صاحب، مولانا عنایت الرحمن صاحب، مولانا عصمت اللہ سنزئی صاحب، مولانا مطیع الرحمن صاحب، مولانا رفیع اللہ صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا عبدالباری صاحب، مولانا رضوان اللہ صاحب. یہ تمام احباب سب سے پہلے جامعہ بنوری ٹاؤن جا کر ذمہ داران سے ملاقات کریں گے، مولانا سلیمان بنوری صاحب کے ساتھ، مولانا احمد بنوری صاحب کے ساتھ اور دیگر جو جامعہ کے ذمہ داران ہیں ان سے اس سلسلے میں ملاقات کریں گے اور یہ معلومات لیں گے کہ یہ فتویٰ تضادات پر مشتمل ایک جہل اور عناد پر مبنی فتویٰ ہے. لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس سے رجوع کیا جائے یا بصورت دیگر تمام ساتھی اپنے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں جو ان کا حق ہے، کیونکہ جماعت کے خلاف یہ فتویٰ استعمال ہوا ہے، تو ساتھی مناظرے کے لیے بھی اور مباحلے کے لیے بھی تیار ہیں. میں اس حوالے سے اپنے تنظیم ملک بھر میں جتنے احباب ہیں سوائے قائد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب، صدر وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان اور عالمی امیر اشاعت التوحید والسنہ، کیونکہ وہ ہماری پابندی میں نہیں ہیں، ان کے علاوہ جتنے افراد ہیں ہمارے تنظیمی ارکان، کارکن، ذمہ داران جنہوں نے اچھے انداز میں اس فتوے کے حوالے سے اپنے جذبات کا مظاہرہ کیا ہے، تو ہم ساتھیوں کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ چونکہ یہ صوبہ سندھ کا مسئلہ ہے، اس لیے تمام احباب نے جو اظہار جذبات کیا ہے تو وہ ہو چکا ہے اور مزید آپ ہماری رائے اور ہمارے مشورے تک انتظار کریں. ہم نے بنوری ٹاؤن کے ذمہ داران سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے ہمیں 2-3 دن کا ٹائم دیا ہے کہ اس بارے میں، کیونکہ یہ فتویٰ غلط شائع ہوا ہے اور ہم محتمم صاحب اور دیگر ذمہ داران سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور جس کے لیے 25-30 افراد کا وفد انشاءاللہ بنوری ٹاؤن جا کر تمام مسائل کا تصفیہ کریں گے. تو جب تک ہم صوبہ سندھ سے کوئی اعلامیہ جاری نہ کریں تو فی الحال ہم صوبہ سندھ سے امیر صاحب، ناظم صاحب کی طرف سے یہ اعلامیہ ہے کہ آپ حضرات اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خیر اور عافیت اور اچھے فیصلے نازل فرمائیں گے. دوسری بات، اپنے ساتھیوں کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک بنوریہ ہے، جامعہ بنوریہ سائٹ، یہ مفتی محمد نعیم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے. یہاں سے پہلے ایک فتویٰ جاری ہوا تھا جس کا
صوبہ سندھ کے تنظیم نے جا کر ان کو بتایا تو انہوں نے اچھے انداز میں اس کا رجوع لکھا ہے، اور وہ نیٹ پر اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بنوریا الگ مدرسہ ہے اور بنوری ٹاؤن یہ الگ مدرسہ ہے۔ بنوری ٹاؤن یہ گرو مندر میں واقع نیو ٹاؤن کے نام سے مشہور ادارہ ہے، اور بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چونکہ بنوری ٹاؤن یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو فتویٰ شائع ہوا ہے وہ بنوری ٹاؤن سے شائع ہوا ہے، وہ بنوریا سے نہیں ہے۔ اکثر ساتھیوں نے بنوریا کو نشانہ بنایا ہے، لہٰذا ساتھی دونوں مدارس میں یہ فرق کرے۔ تیسری بات، آج کی اس میٹنگ میں یہ بات سامنے آئی کہ بعض غیر تنظیمی احباب جنہوں نے بعض دیگر جماعتوں کو نشانہ بنایا، جیسے بعض ساتھیوں نے جمعیت علماء اسلام کا نام لیا ہوگا، بعض ساتھیوں نے کسی اور ایسے افراد کا نام لیا ہوگا جس سے ہمارے تنظیم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا اصل ٹارگیٹ اور نشان جامعہ بنوری ٹاؤن ہے۔ جنہوں نے غلط فتویٰ دیا ہے، ہم نے ان سے مطالبہ کر رکھا ہے کہ فی الفور اس کا یا رجوع کیا جائے، یا ان مفتی حضرات کو یا کسی بنوری ٹاؤن کے ساتھی کو ہمارے ساتھ بٹھا کر مناظرہ کریں۔ لہٰذا اس میں اور لوگوں کا نام صوبہ سندھ کی باڈی کی طرف سے یہ آپ حضرات کو پیغام ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، جبکہ مقابلے میں بھی کچھ نام آ رہے ہیں، جیسے مفتی ندیم صاحب کا نام آتا ہے اور مولانا الیاس گومن صاحب کا نام آتا ہے۔ تو میں یہ کہہ دوں گا کہ مولانا الیاس گومن صاحب کو اگر افغانستان بھول گیا ہو اور یا پشاور اور پنجاب بھول گیا ہے تو وہ سندھ کو بھی آزما لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ حوالے پیش کر دیں کہ اہل سنت ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ حضرات آرام سے بیٹھے، چونکہ ہمارا ایک سلسلہ بنوری ٹاؤن کے ساتھ چل رہا ہے اور ہم بنوری ٹاؤن سے اچھے امیدوں میں اور توقعات میں ہیں۔ جب باہر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم خود آپ حضرات کو بلا لیں گے، اور پہلے بھی آپ میدانوں میں آئے ہیں اور وہی تاریخ باقی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آپ اپنی پرانی تاریخ کو دہرائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں تجویز اور مشورے دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کیا ہے۔ امید ہے کہ کل بدھ کے دن مولانا تقی عثمانی صاحب ہمیں ٹائم دیں گے اور ہماری یہ نمائندہ کمیٹی حضرت کے ساتھ ملاقات بھی کرے گی اور تمام آراء اور تمام مسائل ان کے سامنے رکھیں گے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب جو ایک معتدل شخصیت ہیں، اور پہلے بھی اسے ہمارے قائد محترم کے مختلف اوقات میں ملاقاتیں بھی ہوئی اور مختلف اسفار میں بھی ایک ساتھ رہے ہیں، تو لہٰذا مولانا تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی اس معاملے میں ملاقات کریں گے۔ فی الحال جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے ذمہ داروں کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے، تو میں ایک بار پھر جو ہمارے تنظیمی ساتھی ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ فی الحال آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، اور اس بارے میں جب تک ہم کوئی نیا اعلامیہ آپ کو نہ دیں تو آپ ہمارے اگلے اعلامیہ تک انتظار فرمائیں گے۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ ان تجاویز کو قبول فرمائیں گے، اور بنوری ٹاؤن سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ جلد از جلد اس معاملے کا حل نکالیں، چونکہ ساتھی بڑے جذبات میں ہیں اور وہ ان مذاکرات کے علاوہ دیگر آراء اور تجاویز بھی رکھتے ہیں جن کا ہم نے کل ملاقات میں اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام معاملات خود بخود بیٹھ کر حل ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بھی اور بنوری ٹاؤن کے لیے بھی بہتر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی اور ناصر رہے۔ میں آخر میں درخواست کروں گا صوبہ سندھ کے امیر سے کہ وہ اس کی توثیق بھی کریں اور پھر دعائیہ کلمات بھی ارشاد فرمائیں۔ صوبہ سندھ کے امیر مولانا حسین علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اگر مذاکرات کی طرف یہ لوگ نہ گئے تو پھر ہمارے طرف سے یہ ہے کہ ہمارے طرف سے مناظرے کی چیلنج ہے۔ جو شخصیت جس شخصیت کو بھی بلانا چاہتے ہیں بنوری ٹاؤن والے، ہم یہاں صوبہ سندھ والے ان کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دعائیہ کلمات کے لیے میں ناظم صاحب کو
درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعائیہ کلمات پیش کریں۔ ماشاءاللہ مولانا عبید اللہ صاحب نے تفصیلی بات کی اور امیر صاحب نے اس کا توثیق بھی کیا۔ جس طرح انہوں نے فرمایا یہ ہمارے صوبہ سندھ کے سب کارکنوں کا متفقہ فیصلہ ہے اور ہم نمٹنا جانتے ہیں۔ ہم جو ہے اس مسئلے میں کسی قسم کی کمپرومائز یا کسی قسم کے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ اس کے متبادل ہمارے پاس کئی آپشن موجود ہے، ابھی ہم کریں گے۔ عرفے تو میں اندیش زغوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نکند رزق گداراں۔ انشاءاللہ العزیز ہم حق پر ہے، انبیاء کے مشن پہ ہے اور ہم قائم اور دائم رہیں گے اپنے مشن پر۔ جس طرح انہوں نے فرمایا میں بھی اس کا توثیق کرتا ہوں، اور ابھی میں آپ سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس مشن کو کامیاب فرمائیں، اور اللہ رب العزت اس جماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں، اور اس جماعت کے قائد محترم کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اس جماعت کے کارکنان جو کہ اس وقت اس مسئلے میں پیش ہے، اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں، اور جو لوگ اس میں تعاون کرنے والے ہیں اللہ ان کی بھی یہ تعاون اپنے دربار عالم میں قبول فرمائیں۔ اللہ اس حق جماعت کو تا حیات قائم اور دائم رکھے، اور انشاءاللہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے، ہم کسی کا پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہمارے ناصر اور مددگار ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔